سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے امریکی ایوان نمائندگان کی عمارت پر حملے کے 2 سال مکمل ہونے سے محض 2 ہفتے قبل امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قانون سازوں کی ایک کمیٹی سفارش کر رہی ہے کہ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کو منسوخ کرنے کی کوشش میں اپنے مبینہ کردار پر متعدد مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے سابق امریکی صدر کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، جنہیں صدر بائیڈن نے جیت لیا تھا۔ ہم بہت زیادہ محتاط رہیں گے کہ اس عمل کو سیاست کا حصہ نہ بنایا جائے۔ یہ انتظامیہ اور محکمہ انصاف کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت یا کسی بھی قسم کی مداخلت کے بغیر جرائم کی تحقیقات آزادانہ کرتے ہیں۔ اسی دوران امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 2 سال قبل ایوان نمائندگان کی عمارت پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی کی سفارش پر عمل کیا جائے یا نہیں۔ بہترین کام جو صدر بائیڈن کر سکتے ہیں وہ وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ ہاؤس کمیٹی نے واقعی ایک جاندار کیس بنایا ہے۔ میرے خیال میں یہ بالکل صاف ہے۔ میں ان کے نتائج سے متفق ہوں۔ جمہوریت کا دفاع کرنا ہے اور اسے مضبوط کرنا ہے، اور اب یہ محکمہ انصاف پر ہے اور اس کے بعد وہ راستے سے ہٹ جائیں۔ امریکی نظام میں اٹارنی جنرل کا تقرر ملک کا صدر سینٹ کی توثیق سے کرتا ہے۔ سن 1970 کی دہائی کے واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد جب صدر رچرڈ نکسن نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اعلیٰ قانونی افسر کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، بعض ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس سے امریکی محکمہ انصاف کو خاصی آزادی ملی۔ امریکہ کے 1978 کے قانون ایتھکس ان گورنمنٹ ایکٹ کے تحت امریکی محکمہ انصاف کو کسی صدارتی دباؤ کے بغیر بدعنوانی کی تحقیقات کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکہ کے موجودہ اٹارنی جنرل نے اسی قانون کے تحت سابق امریکی صدر کے خلاف تحقیقات کے لیے جیک اسمتھ کو خصوصی کونسل مقرر کیا۔ ایسی تعیناتی حساس معاملات پر آزادی اور احتساب کے لیے محکمہ انصاف کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ اسے بدنیتی پر مبنی کارروائی قرار دیتے ہیں۔ پچھلے برسوں میں نے لاکھوں صفحات پر مبنی دستاویزات، ٹیکس ریٹرنز اور بہت کچھ فراہم کیا ہے اور انہیں کچھ نہیں ملا، جس کا مطلب ہے کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ میں اپنے ملک کے سب سے زیادہ ایماندار اور معصوم لوگوں میں سے ایک ہوں۔ امریکہ میں کبھی کسی سابق امریکی صدر پر مجرمانہ طرز عمل کا الزام نہیں لگایا گیا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے امریکہ میں سیاسی تقسیم بڑھ جائے گی، لیکن کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسا ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ امکان ضرور پیدا ہوگا کہ محکمہ انصاف صحیح معنوں میں آزاد ہو جائے اور ایک ایسے سابق صدر کے خلاف محتاط انداز میں مقدمہ چلائے جو کئی اہم معاملات پر قانون کی خلاف ورزی میں ملوث رہا، جس سے قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کو تحفظ ملے گا۔ یہی وہ کوشش ہے جو محکمہ انصاف کر رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان پر حملے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ سابق صدر ٹرمپ پر بغاوت میں مدد دینے، کار سرکار میں مداخلت کرنے، امریکہ سے فراڈ کرنے اور جھوٹے بیانات دینے کی سازش کرنے کی فرد جرم عائد کی جائے۔ پیٹسی وداکوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ تابندہ نعیم، وائس آف امریکہ۔